تو جانے گرامی اب چھٹے امام سے کہا مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا، سہنا سوال ذہنوں میں، میں چلا جاتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں سے گیا تھا. تو جانے گرامی اب امام سے کہا مولا قرآن کیا تھے؟ ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. کہا ہم نے یہودیوں سے پوچھا، وہ تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. تو مولا نے کہا تم نے کیا سمجھا تھا کہ یعنی یہودیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا گردن میں لٹکا ہوا ہے؟ پڑھتے وقت بھی تو کہا پھر مولا کیا مراد ہے اس آیت سے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں؟ کہا مولا نے فرمایا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. کہا پھر وہ یہودیوں کے لیے اللہ نے کیوں نسبت دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ کہا کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب بدل نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اب بدل نہیں سکتا. کہ جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتا. یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. امام نے کہا اس آیت میں جواب ہے کبھی نہ کہنا ہمیں قرآن کافی ہے، کبھی نہ کہنا قرآن کافی ہے. تو قرآن پڑھتے جاؤ گے خود بخود گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے. قرآن میں ہے یہ، بہت سے لوگ پر خاموش ہو گئے. سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 27 کے اندر ہے کہ وہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، 27-28 آیات پڑھیں گے 28 کے اندر، کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھ کے پروردگارہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ملنی چاہیے، یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین. قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ تو اگر کبھی کوئی آپ سے آ کے کہے کہ بھئی مجھے تو قرآن پڑھ کے گمراہی ہی مل رہی ہے، سمجھ جائیے فاسق ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تعداد گرامی اب وہ کہنے لگے بھئی مولا یہ قرآن کے اندر سے، مولا نے کہا بھئی قرآن میں موجود ہے اللہ جب تقدیر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے. کب بدلتا کیسے ہے؟ کہ کئی چیزوں سے تمہاری دعائیں تمہاری تقدیریں بدل دیتی ہیں، مانگو تو صحیح وہ بدلنا جانتا ہے. اب کوئی تعجب نہ کرے اگر کوئی آ کے کہے میرے ہاں اولاد نہیں، مجھے بیٹا ہے ناز فرمائیے. عزیزان گرامی وہ اللہ تقدیر اگر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے. وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. تو عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی چیزیں ہیں جن سے تقدیر انسان جو ہے، ان میں سے ایک ہے دعا، دوسرے ہے صدقہ. ہے نا ذہنوں میں صدقہ کے ذہنوں میں بڑا مشہور معروف روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ بھئی وہاں پہ شادی ہو رہی ہے، تو کہا بھئی آج رو یہاں خوشی منا رہے ہیں کل یہاں غم ہوگا. تو حواریوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولہا دلہن جو ہے مر جائیں گے آج رات. اگلے دن ہمارے پھر واپس آئے تو پھر بھی خوشی تھی. تو کہا اے نبی اللہ آپ نے کہا تھا یہاں غم ہوگا. تو کہا پروردگارہ تو نے مجھے خبر دی تھی. کہا ہاں جا کے دیکھو گے تو دولہا دلہن کے بستر تلے ایک سانپ ہے، اس نے انہیں ڈسنا تھا لیکن انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا. میں نے اس سانپ کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ ڈس سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو دعائیں صدقات تقدیر بدل سکتے ہیں. ارے جب دعا تقدیر بدل سکتی ہے، صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب دعا صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے تو پھر تعجب نہ کرنا حسین کی زری. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ کیسے کوئی تعجب کرے کہ حسین کی زری تقدیر نہیں بدل سکتی، زری پہ جاؤ تو صحیح. تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعاً مجرب ہیں، یہ تجربہ شدہ ہے. میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں، سید شرف الدین عاملی لبنان کے عالم دین تھے، بہت بڑے. ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، النص والاجتہاد، المراجعات، اردو میں بھی ترجمہ ہیں، دین، مکتب اہل بیت، اور مناظرے پہ کتابیں ساری، اور بہت کتابیں لکھی. مسائل فقہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظرے کیے.
اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے. قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیسے؟ تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں. تو بہت مضبوط تھے, اللہ نے بڑی توفیق دی تھی. سید شرف الدین عاملی, موسوی عاملی, جبل عامل کے رہنے والے, تو اس لیے عاملی کہا جاتا تھا. تو 20ویں صدی میں ہمارے 2 علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی. ایک آقا محسن الحکیم نے اور ایک آقا شرف الدین نے, سید شرف الدین, اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں. تو فیصل بہرحال اس نے, بعض علماء نے نقل کیا کہ آقا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقیع بنوا دوں گا, پھر اس کے بعد بھائیوں نے ہی اس کے امریکہ سے مل کے قتل کروا دیا. بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو بہرحال فیصل نے بلایا, کبھی بلائے, میں ملنا چاہتا ہوں. تو آقا شرف الدین موسوی, ان کا بہت نام تھا, کتابیں ان کی چھپ گئی تھیں, ان کا بہت چرچا ہو گیا تھا. جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے. اب بادشاہ, آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ تعلیم, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں, تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کل تو صدر اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں, وہ پیسہ باپ دادا بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا. تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آ گئے سید شرف الدین موسوی عاملی کو, اور اپنے جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو ہی بلا لیا. اعتراض کیا آقا شرف الدین موسوی عاملی پہ بادشاہ فیصل. نے کہا کہنے لگے کیا 20ویں صدی آ گئی ہے, لوگ چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ ابھی تک گارے مٹی کی قبروں کو جا کے چومتے ہیں. اور مجھے بتایا, یعنی کیونکہ مدینے میں تو انہوں نے زری گرا دی تھی اس لیے گارے مٹی کی قبریں تھیں. اور کہنے لگے مجھے بتایا نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کی ذریعے لگا رکھی ہیں, آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں, یہاں گارے مٹی کو چومتے ہیں. کیا یعنی آپ لوگوں نے ترقی کا کیا سیکھا؟ آقا شرف الدین عاملی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کہ مولا مجھے جواب تو علمی بہت سے ہیں ذہن میں, اس بیچارے کے عقل, اس کی سمجھدانی چھوٹی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا جواب دے مولا کہ اسے سمجھ میں آئے, بادشاہ ہل جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دیتا ہوں. کہ میں توسل کر ہی رہا تھا باب الحوائج سے. کہ مولا میرا معاملہ نہیں ہے, یہاں عزت جائے گی آبرو جائے گی آپ کے اجداد کے دین کی, میرا تو ہے نہیں, میں تو پیروکار ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو بھی ایموشنل بلیک میل کر لیتے ہیں. تو کہا مولا معاملہ تو آپ کا ہے, آپ کے جد کا دین ہے, میرا کیا. تو کہا جواب ایسا دیں کہ میں بادشاہ کا جواب دے سکوں. کہا میں بھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ بادشاہ کو لگے. کہ اچانک ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت, رسول اسلام کے زمانے کے قرآن ہرن کی کھال پہ وہ دریافت ہوا ہے, وہ آپ کے لیے زیارت کے لیے لے کے آئے. کہا میں نے دیکھا کہ مرتبہ فیصل کھڑا ہو گیا. کہا لاؤ. تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا, سونے کی تاریں لگی تھی. جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا میں فوراً کھڑا ہوا, میں نے کہا شرک, بدعت, حرام. چینی تو الفاظ آتے ہیں انہیں. تو جیسے کہا نا شرک بدعت حرام, تو فیصل نے پلٹ کے کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا آپ کا کیا؟ محل کے اندر شور مچانے لگے. کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سونے کی تاروں کے بوسے دے رہے ہو, مخمل کے کپڑوں کے بوسے دے رہے ہو, ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو. کہا نہیں مولانا, میں سونے کی تاروں کے, مخمل کے کپڑے کے, ہرن کی کھال کے نہیں, وہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے, وہ جو قبروں میں نبی کہا وہ جو قبر مطہر میں نبی و آل نبی ہیں, ہم ان کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں. کہا کچھ دیر کے لیے بالکل سٹپٹایا, خاموش ہو گیا. کہا اس سال اپنے مفتی اعظم سے کہنے لگا, مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں نا, پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا. تو اپنے مفتی اعظم سے کہا بھئی اے عبداللہ بن باز سال, تم نہیں یہ نماز پڑھائیں گے. کہا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دل کو لگ رہا ہے کہ آج قرآن آ جائے, اور جو صاحب قرآن ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جو صاحب قرآن ہو اسے نہیں چومو گے, اور جو وارث قرآن ہو